بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جو جابز آئی ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کتنی سیٹس ہیں، ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آج ہمیں اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جابز آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ڈیزیگنیشن جاب کا جو ہے وہ سب انسپیکٹر ہے، اور PPS جو ہے اس میں 14 ہے۔ نمبر آف ویکینسیز اس میں 25۔ کون لوگ ان 25 سیٹس کے اگینسٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے بلوچستان کے تمام لوگ جن کے پاس بلوچستان کا ڈومیسائل ہوگا۔ ان 25 کی ڈسٹریبیوشن بتائی ہوئی ہے۔ 21 سیٹیں جو ہیں وہ میرٹ کی ہیں، یعنی ٹاپرز کی ہیں، یعنی ٹیسٹ کے یا انٹرویو کے جو ٹاپر ہوں گے 21 لوگ یہ ان میں آئیں گی، اور 3 سیٹس وومن کی، ایک جو ہے منارٹی کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے پاس نان مسلم لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے فردر مزید پوسٹ ہیں انہیں بلوچستان والوں کے لیے۔ BPS 14 ہے، 15 سیٹیں ہیں۔ اس میں جناب بلوچستان کے تمام لوگ جو جن کے پاس بلوچستان کا ڈومیسائل ہوگا وہ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی یہ 25 سیٹیں بلوچستان والوں کے لیے، یہ 15 سیٹیں بھی بلوچستان والوں کے لیے۔ اس میں جناب باقی صوبے کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے، کہ KPK والے یا پنجاب والے باقی نہیں اپلائی کر سکیں گے۔ اب یہ جناب اس میں 12 سیٹیں میرٹ کی ہیں، 2 وومن کی ہیں، ایک جناب اس میں نان مسلمس کے لیے۔ اب 108 پوسٹیں اور ہیں، 14واں سکیل ہے، ڈیزیگنیشن ہے سب انسپیکٹر۔ اب اس میں جناب انہیں 108 کی ڈسٹریبیوشن ہم دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں اوپن میرٹ کی 8 ہیں، یعنی جو 108 پہ لوگ جو ٹاپر ہوں گے کسی بھی صوبے کے ہوں، وہ چاہے پنجاب کے، KPK کے، GB کے، ایکسپارٹا کے، جو بھی ہوں گے، ٹیسٹ اور انٹرویو کے جو ٹاپر ہوں گے، یہ 8 سیٹیں ان کے پاس آئیں گی۔ اب ان 108 میں سے 54 سیٹیں جو ہیں پنجاب کی ہیں۔ اس میں صرف اور صرف جناب 108 میں سے 54 سیٹیں پنجاب والوں کی ہیں۔ اس کی 54 کی فردر ڈسٹریبیوشن ہے کہ 46 سیٹیں میرٹ کی، وومن کی 5، منارٹی کی 3۔ سندھ اربن کی ان 108 میں سے 8 ہیں۔ ان 8 کی فردر ڈسٹریبیوشن ہے، میرٹ کی 7، وومن کی 1۔ سندھ رورل کی جو ہیں وہ 12 ہیں، ان 12 کی مزید میرٹ کی 10 ہیں، ان میں سے وومن کی 1 اور منارٹی کی 1۔ KPK کی 13 سیٹیں ان 108 میں سے، 11 میرٹ کی ہیں، 1 وومن کوٹے کی اور 1 منارٹی کی غیر مسلموں کے لیے۔ بلوچستان کی 7 سیٹیں اس میں سے، ٹھیک ہے، 6 میرٹ کی ہیں، وومن کوٹا کی 1، ایکسپارٹا کی 3 ہیں، گلگت بلتستان کی 1 ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کی 2 ہیں۔ یعنی ان 108 سیٹوں کے اگینسٹ پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، ایکسپارٹا، GB، آزاد کشمیر سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان 108 کے اگینسٹ۔ اب ہم مزید دیکھ لیتے ہیں آگے فردر جناب ان کا کرائٹیریا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو سب انسپیکٹر 14واں سکیل کی سیٹیں ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس 2nd کلاس اور گریڈ C کے ساتھ بیچلر ڈگری کی ہونی چاہیے، HEC سے ریکگنائزڈ ڈگری، اور جناب یہ ڈگری آپ کے پاس جو آپ نے کی ہوئی ہو، اکنامکس میں کی ہوئی ہو، کامرس میں، اسٹیٹ میں، اکاؤنٹنگ میں، کمپیوٹر سائنس میں، لا میں، فارمیسی، کیمسٹری یا فزکس میں کی ہوئی ہو۔ ان کے علاوہ اگر باقی کوئی اور ڈگری کی ہوئی ہے، MA اردو، MA انگلش وغیرہ، اسلامیات وغیرہ، وہ لوگ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ صرف یہی جو مینشن ہیں سبجیکٹس، ان میں جس کے پاس ڈگری ہوگی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بتایا ہوا ہے BSc انجینئرنگ، الیکٹریکل، مکینیکل، الیکٹرانکس، میکاٹرونکس، جس کیٹیگری کا بھی انجینئر ہوگا وہ ان پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ایج جو ہے وہ منیمم 18 سال ہونی چاہیے، میکسیمم جو ہے وہ 30 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال کی اس میں رعایت آلریڈی گیون ہے، یعنی 18 اور 30 سال کی ایج جن کی ہوگی صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ منیمم 18، میکسیمم 30، اس سے زیادہ والے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ منیمم فزیکل سٹینڈرڈ میل کے لیے بتایا کہ 5 فٹ 6 انچ ہائٹ ہونی چاہیے، اور چیسٹ کی میجرمنٹ 32 اور 32 اور 33.5، یا یہ جناب ہمارے پاس چیسٹ میجرمنٹ۔ فیمیل کے لیے صرف ہائٹ ہے 5 فٹ 2 انچ۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو آرمی سے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ جنرل انسٹرکشنز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے اس میں بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے نیشنل جاب پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا ہے، آن لائن اپلائی کرنا ہے، کوئی ہارڈ میں ڈاکومنٹس آپ نے نہیں بھیجنے۔ نیشنل جاب پورٹل پہ کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو اپنے اسی چینل پہ بنائی ہوئی ہے، اور اس کا اپلائی کا لنک ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کے کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لنک جناب ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، نیشنل جاب پورٹل یہ رہا۔ تو یہ آپ جناب یہاں گوگل پہ آئیں گے، یہاں آپ نے لکھنا ہے نیشنل جاب پورٹل، یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اسے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ اس پورٹل پہ آگے آپ نے کرنا ہے اور ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ 2 سال کے لیے کنٹریکٹ پہ ہیں یہ سیٹیں، اور مزید 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جناب فیڈرل پالیسی کے مطابق ان کو
فل کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ کہتا ہے کہ وہ جناب آپ نے ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، فوٹو، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، سب کی ایک جناب کاپی اٹیسٹ کر کے لے کے آنی ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے جناب فزیکل سٹینڈرڈ چھٹے نمبر پہ وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں، وہاں سے کہتا ہے اس کے مطابق فل ہوں گی۔ 10% سیٹیں 7ویں نمبر پہ بتا رہا ہے کہ 10% کوٹا جو ہے وومن کے لیے، 5% مینارٹیز کے لیے ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس اختیار حاصل ہے، ہم ان سیٹوں کو کسی بھی سٹیج پہ کینسل کر دیں۔ اب ایج کا بتا رہا ہے 9ویں نمبر پہ، ایج کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جناب 18 سے 30 سال، اس سے 18 سے کم اور 30 سے زیادہ والے اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ایج کی مزید رعایت دی گئی ہے۔ کن لوگوں کو دی گئی ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیٹیگری آف کینڈیڈیٹ، ایسے لوگ جو جناب بدھائسٹ، یعنی ہمارے پاس بدھائسٹ کمیونٹی سے ہوں گے، وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹرائبل ایریاز، کون سے ٹرائبل ایریاز؟ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ، ان کو 3 سال کی رعایت دی ہوئی ہے، یعنی 33 سال تک وہ اپلائی، اگر ان کی ایج اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، سندھ رورل اور بلوچستان کے وہ لوگ جو 15ویں سکیل میں فیڈرل گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں، ان کا سکیل 15واں ہے یا 15ویں سے کم ہے، ان کو بھی 3 سال کی رعایت ہے، یعنی 33 سال اگر ان کی ایج ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ جو آرم فورسز، بری بحری فضائیہ، کسی سے کا بھی ریٹائرڈ افسر ہے یا جناب اس نے محکمہ خود چھوڑا ہے، تو وہ 15 سال کی ایج ریلیکسیشن ہے اس کے لیے۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ جو بیوہ ہے یا ایسے لوگ جو ان سروس تھے اور شہید ہو گئے ہیں، ان کا بیٹا یا بیٹی ہے، تو ان کے لیے 5 سال کی رعایت ہے، یعنی 35 سال تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب وہ 10ویں نمبر پہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ کی جو ایج کیلکولیٹ کی جائے گی وہ اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ سے کیلکولیٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جناب آگے آپ نے کوئی غلط انفارمیشن نہیں دینی، ساری باتیں آپ نے انفارمیشن صحیح رکھنی ہے اپنی آن لائن اپلائی کرتے وقت۔ وہ کہتا ہے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو بلایا جائے گا، اور آخری نمبر پہ کہتا ہے کہ کوئی ٹی ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز پوچھنا ہو، کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔